أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات. ارشاد حضرت احدیت: قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے آگے جا کے اس سے کام ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے، ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے کفواً احد، برابری کی بنیاد پر کوئی بھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ مبارکہ توحید کا 5ویں مجلس عزا میں ترجمہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ بحث طویل ہونے کا خوف ہے، اور اس سورے کو آئندہ سال تک کئی وجوہات کی بنیاد پر منتقل نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ مولا سے کاروبار ہوگا کہ اس سال آدھا چھوڑ رہے ہیں تاکہ زندگی دے دیں، اور آئندہ سال اسے مکمل کیا جائے. دوسرا، جعفری صاحب کو بھی یہ محدود نہ کر دیا جائے کہ ہمیں ہی آپ پر مسلط رکھیں. تو اسی سال کوشش کرتے ہیں کہ سورہ توحید کا بیان مکمل ہو جائے. لہذا آج سورہ کی ترجمے کی اور تفسیر کی طرف الفاظ پر غور کرنے کے اعتبار سے کچھ بات بڑھے گی. اگرچہ فضائل
سورہ مبارکہ توحید کے باب میں کوئی 20 سے زیادہ روایات زیارت کی، ان روایات کی کہ اس سورہ کے فضائل کیا ہیں۔ اس سورہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب بھی گھر سے، معصومین کے فرامین کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی آپ گھر سے اپنے سفر کا آغاز کریں تو 9 مرتبہ اور بعض جگہ ہے 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنا سفر شروع کریں۔ معصوم ضمانت لیتے ہیں کہ اس سفر میں اجل حتمی کے علاوہ اجل کی 2 قسمیں، اجل معجل، اجل معجل، اجل حتمی، اجل غیر حتمی۔ ایک اجل، ایک موت ہم تلاش کرتے ہیں اور ایک موت ہمیں تلاش کرتی ہے۔ جس موت کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ حادثات، بے توجہی، غفلت، غلطی، اس کی بنیاد پر ہمیں ملتی ہے، اور ایک اجل ہے حتمی جو بہرحال سب کو آنی ہے اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ وہی اجل حتمی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہر ایک کو جس کا سامنا کرنا ہے، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، یہ وہ والی اجل ہے کہ طے ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی بہرحال دنیا سے جانا ہے، وہ اور بات ہے کہ ان کی عمر طویل ہو گئی ہے۔ حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت ادریس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، وہ اور بات ہے کہ ان کی عمر طویل ہوئی ہے، اور ان کی عمر طویل اللہ نے کسی کی طویل عمر کی دلیل کے طور پہ رکھی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا وجود پروردگار اور توحید کے باب میں آج کچھ گفتگو کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک فضائل کے باب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مشکل ترین امر کسی کو درپیش ہو اور اس کا مسئلہ وہ حل نہ ہو رہا ہو، اس حوالے سے بھی مستفاد ہے ائمہ اہل بیت کی روایات کی روشنی میں کہ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرنے سے وہ مشکل امر آسان ہو جائے گا۔ اور کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ مفرد ہے، ایک مرتبہ تثنیہ، ایک مرتبہ جمع ہے۔ ہر جمع کثرت نہیں ہے۔ 3 اور 3 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے عربی میں، اور کثرت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو لفظ کثرت استعمال ہوا ہے، نحو اور صرف میں اور منطق و فلسفے میں کثرت کے اور بھی معنی ہیں، لیکن میں ایک روایت سے استفادہ کر رہا ہوں۔ مامون الرشید بیمار ہوا تو اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ اچھا ہو گیا تو اب کیا دیں اور کتنا دیں؟ تو علماء کرام سے پوچھا گیا کہ منت کیسے پوری کی جائے، نظر کیسے پوری کی جائے، کتنا عدد کوئی بھی شے جو دی جا سکتی ہے کتنی تعداد میں دی جائے۔ کسی نے کہا جی 20 دے دیجیے، 40 دے دیجیے، 50 دے دیجیے۔ تو وہ دلیل مانگتا تھا کہ کیوں 40، تم کہہ رہے ہو 30، تم کہہ رہے ہو 40، تم کہہ رہے ہو 50، آخر کوئی ایک تعداد، کثرت کا عنوان کس پر ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک پہلو سے آواز آئی کہ علم واقعی کے حامل اہل بیت ہیں، اور فرید اہل بیت اس زمانے میں امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ اللہم صل علی۔ اور بعض میں ہے کہ یہ روایت امام محمد تقی سے ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت سے پوچھا جائے کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے، تو حضرت نے فرمایا 80 عدد اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، 80 کا عدد اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔
اب جیسے پہلے پوچھا گیا کہ 20 کیوں اور 40 کیوں اور 50 کیوں، ایسے امام سے بھی پوچھا گیا کہ 80 ہی کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 80 مقامات پر فتح عطا کی ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے تمہیں مواطن کثیر پر نصرت عطا کی ہے، اور جسے قرآن نے کثیر کہا ہے وہ مشاہدے میں 80 کی تعداد ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات پر۔ تو کثیر یعنی کم سے کم 80 کا اطلاق، کم سے کم 80 کا اطلاق کثیر پر۔ تو کہہ سکتے ہیں، میں اپنے ذمہ داری تو نہیں لے رہا، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک تسبیح پڑھ لی جائے سورہ توحید کی تو 80 اس میں خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ 100 دانے، 99 دانے، 100 دانے۔ اگر کسی خاص امر مشکل میں کوئی مبتلا ہو تو وہ ایک تسبیح سورہ توحید کی تلاوت کرے، اس کی وہ امر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ ائمہ اہل بیت سے پیغامات ہیں کہ جو سورہ توحید کے فضائل میں بیان ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ توحید اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا سورہ ہے۔ سورہ توحید اللہ کے احد ہونے کا سورہ ہے۔ سورہ توحید بلا ضد ولا حد بیان کرنے کا سورہ ہے۔ اصول دین میں پہلا اصل توحید ہے۔ نہ اصول دین میں پہلا اصل وجود پروردگار ہے، نہ سورہ توحید کا موضوع وجود پروردگار ہے، اور آگے بڑھتا ہوں، نہ قرآن مجید میں اللہ کے وجود کو اللہ نے ثابت کرنے کی کوئی آیت نازل کی ہے۔ بحث وجود خدا پر ہے ہی نہیں، بحث ہے توحید الہی پر۔ آپ کیونکہ قصداً مجلس سننے کے لیے تشریف فرما ہے، اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، کسی کو برا نہ لگا ہو، کہ ثواباً تو سبھی شریک ہیں، ہم سب ثواب لینے آئے ہیں۔ تو اللہ کے وجود پر تو اللہ بات ہی نہیں کر رہا، اللہ ہے اس پر اللہ بات ہی نہیں کر رہا۔ پورے قرآن میں اللہ ہے پر گفتگو نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے بھی تو ضمناً ہے، ذیلاً ہے، بات کوئی اور تھی، ایک اور بات کرتے ہوئے اللہ کے وجود پر بات کر لی۔ یعنی اللہ کے نزدیک ذہن بشر میں وجود خدا اتنا مسلم ہے، اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے کہ اللہ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ انسان کو اللہ ہے پر دلیل دے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وجود پر اللہ بحث نہیں کر رہا۔ بہت کہا تو یہ کہہ دیا افی اللہ شکن، قرآن میں بہت کہا تو یہ کہہ دیا، کیا اللہ پہ تمہیں شک ہے؟ اب اگر میں بات کروں گا تو یہ کروں گا کہ اللہ ہے، اس پر بات نہیں ہوگی۔ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، دونوں آیتیں ہیں، میں آگے عرض کروں گا۔ واحد کا لفظ بھی ہے اللہ کے بارے میں، اور احد کا لفظ بھی ہے اللہ کے بارے میں۔ بحث ساری وحدانیت پر ہوگی، گفتگو ساری توحید پر ہوگی، اللہ کے وجود پر بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اسی لیے تو کہا قل، کہہ دو، ہو اللہ، وہ اللہ۔ وہ کا اشارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی تصور اور عقیدہ موجود ہو۔ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ کے ہونے پر یہ دلیل ہے اور وہ یہ جو دلیلیں رکھتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، نہیں، وہ اللہ، وہ۔ اچھا، یہاں قل اور ہوبا اور اللہ اور احد پر مجھے اجازت دیں کہ ہم آئندہ کے دنوں میں بات کریں۔
آج صرف ان بچوں اور کم سن اور ہم سن ساتھیوں کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے وجود خدا پر کچھ دیر ہم غور کریں، جس پر اللہ نے آیت ہی نازل نہیں کی۔ اللہ ہے، اللہ کے ہونا، اللہ کے ہونے کی بحث، گفتگو، تصور ہر ایک کی عقل اور اس کے علم پر اللہ نے چھوڑ دی۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اس مجمع میں اگر 1000 آدمی ہو، اگر دنیا میں مثال اتنے ارب انسان ہو، تو جتنے ارب انسان ہیں ہر ایک کا علم اللہ کے وجود پر علیحدہ علیحدہ دلیل ہے۔ اسی مجمع میں ہر شخص اللہ ہے پر علیحدہ بات کرے گا۔ دقت چاہوں گا، تھوڑا سا خون جگر والا مضمون ہے آج کا۔ وہ جوان، وہ بھائی، وہ عزیز، وہ بزرگ، وہ خاتون، ہر ایک سے آپ بات کیجئے، اس کے پاس وہ دلیل ہے، اللہ ہے پر، اس کے پاس وہ دلیل، اس کے پاس وہ دلیل، اس کے پاس وہ دلیل، ہر ایک کی دلیل علیحدہ ہے۔ کوئی دنیا میں آپ کو مل جائے تو مجھے دکھائیے کہ جو اللہ ہے پر منکر ہو۔ وہ جو بت پرست ہیں، وہ جو صنم پرست ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو دہریے ہیں، جو ملحد ہیں، وہ بھی اللہ کا انکار نہیں کر رہے۔ وہ اور بات ہے کہ ان کا اللہ اتنا لولا لنگڑا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد، کہ بہت دیر آپ اور میری چھوٹی اور معمولی دلیلوں کے آگے بھی ٹک نہیں پاتا۔ میں جب اسے رد کرنا چاہوں، آپ جب اسے رد کرنا چاہیں، تو ہماری دلیلوں پر ان کا اللہ گر پڑتا ہے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لفظ میں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ وہی انہی اللہ کے بارے میں لولا لنگڑا میں نے کہا ہے جنہیں علی بن ابی طالب ایک اشارے سے گراتے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، جن کی بیساکھیوں کے بارے میں یہ تصور کر لیں میرے کم سن ساتھی، وہ ایسے لولے لنگڑے اللہ، وہ صنموں کی صورت میں، وہ درختوں کی صورت میں، وہ ستارے کی صورت میں، وہ چاند کی صورت میں، وہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو مورتیاں بنانے کی صورت میں اتنے لولے لنگڑے ہیں کہ ایک لمحہ نہیں لگتا انہیں گرانے میں۔ یہ سارے الہ جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا عیب بھی تو یہی ہے، ان کا سب سے بڑا عیب یہی تو ہے کہ یہ بنائے جاتے ہیں تب مانے جاتے ہیں۔ انہیں بنایا جائے گا، تراشا جائے گا، انہیں سنوارا جائے گا، اور پھر انہیں فیکٹریوں میں بنایا جاتا ہے۔ یعنی جو فیکٹری اللہ بناتی ہو، ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو وہ خود معاذ اللہ اللہ کیوں نہیں ہے جو انہیں بنا رہی ہے؟ جی، اور پھر تراش کر، بنا کر، سنوار کر، یہ لفظ اب میرا اب تو نہیں ہے، ممبر کا بھی نہیں ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، میک اپ کر کے جی، اور انہیں پھر ایک جگہ پر لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ باطل پرستوں کا مزاج پرانا ہے کہ کسی کو سنوار کر کسی اچھی جگہ بٹھا دو، اور کسی کو سنوار کر کسی اچھی جگہ بٹھانے سے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، بنائے جائیں تو بنے، بٹھائے جائیں تو بیٹھیں، مانے جائیں تو مانے جائیں۔ انہوں نے اسے بٹھایا، انہوں نے اسے مانا، انہوں نے اسے مانا، لہذا بارش برسانے والا علیحدہ بنا لیا، جی، رزق دینے والا علیحدہ بنا لیا، موت دینے والا علیحدہ بنا لیا۔ تعدد الہ، جسے چاہا اللہ بنا دیا، جسے چاہا اللہ بنا لیا۔ اچھا، یہ تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا شعور بشر بہتر ہوا تو کہا نہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، بلکہ بڑی طاقت، بڑا وجود، اسے اللہ مانیں گے۔ لہذا سورج کو پوری زمین کو نور عطا کرنے والا وجود سورج، اسے کہا جی اس سے بڑا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اسے اللہ مان لیا۔
اب اتنا گہرا اسے اس پر اعتقاد ہوا کہ حضرت ابراہیم جیسے وجود کو کہنا پڑا کہ میں بھی اسے اللہ مان رہا ہوں۔ مناظرے کے پہلے دستور اور مناظرے کے پہلے اصولوں میں سے کم خصم سے، خصم کہتے ہیں مناظرے میں مخالف کو، خصم سے پہلے آپ اتفاق کریں، اس کے ساتھ بات کریں کہ یہ موضوع ہے بات کرنے کا، اور جب خصم سے مناظرے کا جو مخالف ہوتا ہے اس سے آپ اس کے موضوع پر اتفاق کر لیں تبھی تو گفتگو شروع ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا میں بھی اسے اللہ مان رہا ہوں، اور جب یہ سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ چلیں یہ ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، ان کے گمان میں، تو ایک مرتبہ جب سورج ڈوبنے لگا تو فرمایا جو ڈوب جائے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ اندر کا جو حقیقی الہ پرستی کا مزاج ہے، وہ جو صحیح اللہ کو ماننے کا جذبہ ہے، اسے جھنجھوڑا، اسے ہوشیار کیا۔ سارے بت توڑ دیے حضرت ابراہیم نے، ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بڑے ہی اطمینان سے جا کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ سارا شہر تہوار منانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، واپس لوٹے تو پہلے اپنے الہوں کو سلام کرنے اور خم و راست ہونے کے لیے چلے گئے۔ جی دیکھا تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو جتنے لوگ بھی بت خانے میں تھے، ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر سب نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے، یقال لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے جس وقت حضرت ابراہیم نے بت توڑے ہیں جوان نہیں ہے، 70 سال کی عمر ہے، کم سے کم معاشرہ جانتا ہے کہ کام یہ جوانی کا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو اور اس کا کام جوانی والا ہو تو وہ جوان ہوتا ہے۔ جوانی کا تعلق سفید بالوں اور کالے بالوں سے نہیں ہے، حوصلے سے اور ہمت سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہنے لگے یہ ہو نہ ہو اسی جوان کا کام ہے، فتن یقال لہو ابراہیم، وہ جوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پکڑ لائے حضرت ابراہیم کو، سارا شہر اگر پکڑنے نکلے گا، ڈھونڈنے نکلے گا تو حضرت ابراہیم کو لے آئے، دربار ملا کے کھڑا کر دیا، نمرود کا دربار ہے، کہا ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا یہ اس نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے مناظرے کا فن، بات اس وقت تک کیسے روشن ہوگی جب تک کہ اپنے حقیقی اقرار تو وہ ہے نا جو انسان خود کرے۔ حضرت نے فرمایا یہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو، اب جملہ سنیں تاریخ کا، کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں جھل سکتا، تو وہ یہ کیسے کرتا؟ تو حضرت نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ یہ اسما افہم، بھائی مردوں کو اسما افہم بولنا بھی حکم معصوم ہے، مگر ان مجلسوں کا ایک نتیجہ زندہ قوم کو اسما افہم بولنا ہے۔ مجمع اگر افہم اور اسما اور افہم کی منزل سے گزر جائے تو اس سے بہتر تلقین کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وجود الہی پر دلائل دیے گئے ہر ایک کی عقل کے مطابق۔ اب اس وقت کے لوگوں کی جو شعور تھا اس کے مطابق ان میں کچھ بہتری آئی، اور ایسا ہی ہوا، اسی مجمع سے لوگ کٹے، اسی مجمع میں سے، اسی قوم میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات، اور یہ جہاد تھا حضرت ابراہیم کا وجود الہی منوانے کے حوالے سے۔ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق ائمہ نے دلیل وجود الہی بیان کی ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرت نے فرمایا کرتا کیا ہے، تاکہ اس کا معیار فہم، معیار عقل سمجھیں۔ اس نے کہا میرا کام صحراؤں میں سفر کرنا ہے، میں مسافر ہوں، تاجر ہوں، ایک شہر سے مال لیتا ہوں، دوسرے شہر تک پہنچاتا ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں 6 مہینے 8 مہینے سفروں میں رہتا ہوں، صحراؤں میں رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تیرا کام سفر کرنا ہے، صحراؤں میں رہتا ہے؟ فرمایا البارۃ تدل علی البعیر الروثۃ تدل علی الحمار، تم نے رستے میں اونٹ کی مینگنیاں دیکھیں
تو تمہیں ان مینگنیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تمہیں یقین ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، جبکہ تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا تھا، تم نے گدھے کی لیر دیکھی مگر گدھا نہیں دیکھا تھا، اور تم نے اس لیر کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے، تو تم نے اس وجود کو، گدھے کے اور اس اونٹ کے وجود کو تو نہیں دیکھا تھا، آثار کو دیکھ کر تمہیں یقین ہو گیا نا کہ یہاں سے صاحب اثر گزرا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کے آثار تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے؟ اب یہ اس کی عقل تھی، جتنا اس کی فہم تھی، جتنی اس کی سوچ تھی، اس کے مطابق اسے جواب دے دیا۔ ایک خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے، حضرت فرمائے یہ بھی اللہ کو مانتی ہے۔ ایک ملحد حضرت سے اللہ کا انکار کر رہا تھا، حضرت فرمائے یہ بھی اللہ کو مانتی ہے۔ اسے پوچھا اللہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ اس نے وہ دستہ چھوڑ دیا جو چلا رہی تھی، وہ پہیہ چلتے چلتے آہستہ ہونے لگا، اور پھر ایک وقت آیا رک گیا۔ کہنے لگا یہی پہیہ، یہی چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کیسے یہ دلیل ہے؟ کہا یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کیسے چل رہی ہے؟ یہ اس کے لیے دلیل ہے توحید، دلیل وجود، توحید نہیں وجود۔ ایک فلسفی آ گیا امام کی خدمت میں، حضرت نے پوچھا تم کیا، تمہارا شعبہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلسفی ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو فلسفی ہو تو ویسے ہی تمہارا موضوع وجود ہے، تو بتاؤ تم ہو یا نہیں؟ اب دیکھیے فلسفی سے کیسے میرے چھٹے امام اسے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم ہو یا نہیں ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ کہنے لگا بعد میں ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کون سبب بنائے کہ تم ہوئے ہو؟ کہا میرے والدین۔ حضرت نے فرمایا والدین تمہارے ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہنے لگا بعد میں ہوئے۔ کہا کیسے ہوئے؟ کہا ان کے والدین کی وجہ سے۔ کہا تمہارے دادا دادی ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہا نہیں بعد میں ہوئے۔ حضرت نے فرمایا تم اسی طرح آگے بڑھتے رہو گے، مجبور ہو جاؤ گے کہ کسی ایک وجود کا اقرار کرو کہ جو ہمیشہ سے ہے، ورنہ فلسفے کی زبان میں اسے تسلسل کہا جاتا ہے، اور یہ تسلسل باطل ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق اللہ کا وجود اللہ ہے سمجھایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے وجود پر اگر دلیل دی ہے تو ضمناً اور ذیلاً، جیسے میں نے عرض کیا، مثلا سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں ارشاد ہوا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بہت جلد ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے وجود میں بتائیں گے کہ ہم ہیں، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان پر بین ہو جائے، روشن ہو جائے کہ ہم ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ انسان اگر وجود الہی پر، اللہ ہے پر کوئی دلیل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے صحراؤں میں، دروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر اللہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اللہ ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اگر میں اور آپ چاہیں تو صرف اپنے اس چہرے پر غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں وجود پروردگار سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں سورہ مبارکہ توحید، عقیدہ توحید کے بعد میں اپنی ایک منزل میں داخل ہوا ہوں، اور مجھے موسم کی نامساعدگی کا بھی احساس ہے، خاص طور پہ جو ہے باب بہار ہیں، اور آپ کو بھی اس عبادت کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے وجود میں ایک جسم ہے، مجھے امید ہے کہ میری بات خستہ نہیں کرے گی آپ کو، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ ہم پیدائشی طور پر نہ ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، نہ انجینئر پیدا ہوئے ہیں، نہ سیاستدان پیدا ہوئے ہیں، نہ وکیل جج پیدا ہوئے ہیں، نہ عالم پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ جنہیں پیدائشی طور پہ اللہ نے عالم بنایا ہے وہ 14 ہیں۔ ہمارے لیے تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے ماں کے شکموں سے تمہیں اس حالت میں
باہر بھیجا ہے کہ لا تعلمون شیئا، شے ایک ذرہ، شے ایک ذرہ، اس کا علم بھی تمہیں نہیں تھا، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، کورے تھے، چٹے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر اللہ کے یہاں سے کچھ نہیں لے کر آئے سوائے 3 چیزوں کے۔ ہم اللہ کے یہاں سے روح لے کر آئے ہیں، روح نہ لائے ہوتے تو شاید کچھ ہی دیر بعد ہمیں دبا دیا گیا ہوتا، دفنا دیا گیا ہوتا۔ ہم اللہ کے یہاں سے بدن لے کر آئے ہیں، تبھی آج ہمارا وجود ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں سے ہم نفس کو لے کر آئے۔ جی 3 چیزیں ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ اچھا، جو چیزیں وہاں سے آئی ہیں ان کی غذاؤں کا انتظام بھی وہیں سے ہوگا، یہ نظام پروردگار ہے۔ اللہ جو چیز بنا کر بھیج رہا ہے اس کے سنبھالنے کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ توجہ چاہوں گا، یہ ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا لاوارث۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھا۔ وہ جو بنا کر بھیج رہا ہے وہ خالق کے رشتے سے بنا کر بھیج رہا ہے، اور جو یہاں انتظام کر رہا ہے وہ ربوبیت کے رشتے سے انتظام کر رہا ہے۔ لہذا ہم اپنے اللہ کو صرف خالق نہیں مانتے، رب بھی مانتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے، پال رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، لہذا وہ ہمارا رب بھی ہے اور پروردگار ہے۔ اب یہ رب کی بحث، اللہ نے ہمیں 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ بدن لے کر آئے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں، روح لے کر آئے تو اس کے تقاضے ہیں، نفس لے کر آئے تو اس کے تقاضے ہیں۔ بدن یہی بدن جو نظر آ رہا ہے، روح اس بدن کے اندر احساسات، جذبات، تحرکات، تصورات، تصدیقات، یقینیات، علم اور علم میں اضافے کا سبب، کمالات روحانیہ پانے کا جذبہ، صلاحیت، وہ سب روح کا کام ہے۔ نفس بدن کو یعنی جسم کو اور روح کو جوڑنے کا نام ہے۔ روح علیحدہ مخلوق ہے اور بدن علیحدہ مخلوق ہے، جسم علیحدہ مخلوق ہے، یہ 2 علیحدہ مخلوقات ہیں۔ ان دونوں کو جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں نفس، بلا تشبیہ، صرف ذہن قریب کرنے کے لیے۔ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے کچھ اینٹوں پر، کچھ اجزاء پر، بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر اس عمارت کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ جو جڑی ہوئی ہیں آپس میں، انہیں کس نے جوڑا ہے؟ وہ ایک مسالہ ہے جس نے 2 چیزوں کو جوڑ دیا، پھر ایک اور مسالہ ہے جس نے دوسری چیزوں کو جوڑ دیا۔ بلا تشبیہ، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ روح اور بدن کو جو چیز جوڑ دے اسے نفس کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جوڑنے والی چیز جب صلاحیت کھو دیتی ہے تو یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ نفس کا بیچ میں سے ہٹ جانا ہے۔ لہذا کل نفس ذائقۃ الموت۔ نہ بدن کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نہ بدن کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو۔ یہ اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ آپ کی دقت، آپ کی توجہات پر ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نفس کو اتنا بلند کر لو کہ پھر یہ ان دونوں کو علیحدہ نہ کرنے پائے۔ یعنی اگر ایسے ماحول سے انسان کو ہٹا لیا جائے جہاں نفس کی کار فرمائیاں زیادہ ہیں تو انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے، اور نفس اگر اتنا بلند ہو جائے کہ اس کا اپنا ہی نہ رہے بلکہ اپنا نفس اپنے اللہ کے ہاتھوں بیچ دے اور وہاں سے اللہ کی مرضیاں حاصل کر لے تو پھر اسے قتل تو کیا جائے گا، وہ طبعی موت دنیا سے نہیں جائے گا۔ لہذا ائمہ اہل بیت کو، مولا علی کو قتل کی بنیاد پر، شہادت کی وجہ سے دنیا سے گئے، طبعی موت نہیں گئے۔ اور 4 ہستیوں کو ایسے ماحول سے ہٹا لیا گیا کہ جہاں قتل کرنے والے بھی نہیں ہیں، تو وہ آج تک زندہ ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کسی
کوئی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں قتل کرنے والے بھی نہ ہو اور جہاں نفس کی بلندی اتنی ہو. اگر یہی ہستیاں جو ہمارے 12 امام اور 14 معصوم ہیں، یہی ہستیاں حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ کی طرح سے اٹھا لی گئی ہوتی اور کہیں اور ہوتی، تو ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی جو ان 4 نبیوں کی کیفیت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو ہمارے بدن، ہمارا جسم اصالت نہیں رکھتا ہمارے وجود کے اندر. اچھا، روح، جسم اور نفس کس چیز کو اولویت ہے، کس چیز کو اساسی حیثیت حاصل ہے؟ بدن کو، نفس کو نہیں. اصالت، اولویت روح کو حاصل ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح مجھ اللہ کا امر ہے، اور بس اتنا جان لو کہ روح میرا امر ہے. ہم نے نہیں دیا ہے انہیں علم مگر بہت کم. تم میں صلاحیت اس سے زیادہ کتنی ہے؟ ہم نے زیادہ علم نہیں دیا ہے، بہت کم تمہیں علم دیا ہے. نہیں دیا گیا ہے علم الا قلیلا. روح کو اصالت حاصل ہے. جسم اور روح میں تھوڑا سا تسلی دیجئے، یہ گفتگو آگے بڑھاؤں. اللہم صلی اللہ علیہ، مل کر ایک اور صلوات نبی کی. اللہ. جسم اور روح کے اندر عزیزان گرامی روشن فرق ہے. وہ روشن فرق کیا ہے؟ جسم جگہ گھیرتا ہے، روح جگہ نہیں گھیرتی. جسم قابل تقسیم ہے، جسم حرکت رکھتا ہے. روح حرکت نہیں رکھتی. میرا ہاتھ یہ جسم ہے یا نہیں؟ اور الٹا ہاتھ یہ جسم ہے. تقسیم ہو گئے نا 2 ہاتھوں میں. میرا سر، میرا دھڑ، میرے پیر، یہ تقسیم ہو گئے. جسم تقسیم ہوا ہے، مگر روح تقسیم ہوئی ہے میرے بدن کی، کہ یہ پیروں کی روح، یہ سینے کی روح. روح تو روح ہے، پورے بدن میں ایک ہی ہے. روح تقسیم نہیں ہوئی. میرا جسم جگہ گھیرتا ہے، میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں، آپ وہاں ہیں یہاں نہیں ہیں. وہ جگہ گھیری ہوئی ہے میرے اور آپ کے جسم نے. روح جگہ گھیرتی ہے، روح جگہ نہیں گھیر رہی. حرکت، میرے جسم کے اندر حرکت پائی جاتی ہے، تحرک پایا جاتا ہے. یہ اتنا سا تھا اور بڑا ہوا 6 فٹ کا ہو گیا. یہ حرکت ہی تو ہے. اور مادے کی حرکت جوہری کو دقت چاہوں گا فلسفے کے طالب علموں کے لیے خاص طور پر. مادے کی حرکت جوہری، مادے کی 2 قسمیں، جوہر اور عرض. مادے کی حرکت جوہری کو وقت کہا جاتا ہے. وقت کی تعریف، وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت، مادے کی حرکت کو وقت کہا جاتا ہے. مادہ جب حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت وقت کہلاتی ہے. مادے کی بنیاد پر وقت بنتا ہے. جب تک مادہ تصور میں نہیں لائیں گے، وقت کا تصور نہیں ہوگا. اور جب مادہ ہی نہیں تھا تو وقت بھی نہیں تھا. جب مادی چیزیں نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا. میرا جسم حرکت رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، قابل تقسیم ہے، پھر قابل رویت ہے، نظر آتا ہے. لیکن روح کے اندر نہ تقسیم ہے، نہ حرکت ہے، نہ جگہ گھیرتی ہے. تو اب کیسے سمجھیں کہ اللہ ہے؟ اللہ، پھر تھوڑا
چاہوں گا ایک اور بحث میں وارد ہوں۔ وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب الوجود، اچھا جو ہلکے سے اونگ لے رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں تو اب یہ بحث چھیڑ بیٹھا ہوں، یہ تو کروں گا آج پوری میں، یہ والی بات تو آج میں کروں گا، آپ برداشت کریں تھوڑا سا۔ وجود کی 3 قسمیں ہیں، بات ہو رہی ہے وجود الہی پر۔ وجود کی 3 قسمیں ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ اب آئی گئے ہیں آپ مجلس میں تو اب تو سن کے ہی جائیں گے آپ۔ واجب الوجود، اس کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ جو بلا حد ہو، مولا علی کی تعریف ہے یہ، علی سے زیادہ تو اللہ کے وجود پر کسی نے دلیل ہی نہیں دی ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو پہچانوانے کا کام کرنے والا وجود ہے، سب سے زیادہ جس نے اللہ کی معرفت کروائی ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور سید نہج البلاغہ، اللہم صل علی، سب سے پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، سید رضی نے بھی اپنے اوپر مہربانی فرمائی ہے، ہم پر مہربانی نہیں فرمائی۔ سید رضی کا کیونکہ معیار فہم اور ادب اور ان کا علم اس درجے پر تھا کہ انہوں نے مولا علی کے ان کی دانش میں جو سب سے اچھا خطبہ تھا اسے سب سے پہلے رکھ دیا، اور جسے سب سے پہلے رکھا وہ سب سے مشکل ہے۔ لہذا نہج البلاغہ پڑھنے والے طالب علم کبھی بھی اول سے آخر نہج البلاغہ کو نہ پڑھیں۔ پہلا خطبہ پڑھ کے دوسرا خطبہ پڑھنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ پہلے ہی سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرا کیا پڑھوں گا۔ تو الٹا چلیں، یعنی جیسے آپ قرآن جب یاد کرتے ہیں نا تو پہلے 30واں سپارہ پڑھتے ہیں نا، اور پھر آپ 30واں سپارہ پڑھ کے پھر پہلے سپارے سے شروع کرتے ہیں، ایسے نہج البلاغہ پڑھیں تو پہلے کلمات قصار کو یعنی آخر سے نہج البلاغہ کو پڑھیں، تھوڑا سا علی کی روش سے آشنا تو ہو جائے، مولا کے بیان سے آشنا ہو جائیں، پھر جب مانوس ہو جائیں گے تو پھر پہلا خطبہ پڑھ لیں گے۔ سب سے مشکل خطبہ نہج البلاغہ کا سب سے پہلے رکھ دیا سید رضی نے۔ 15 اس کے باب ہیں اور 15 خطبے ہو سکتے تھے وہ، یعنی اگر انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو 15 حصوں میں تقسیم ہوگا مولا علی کا پہلا خطبہ، مگر سید رضی نے پہلے ہی خطبے میں وہ پہلے 15 کے 15 جو ایک ہی خطبے کے ابواب ہیں وہ پہلی جگہ پہ رکھ دیے، اور ان 15 ابواب میں جو پہلا باب ہے وہ وجود الہی پر ہے، اس میں مولا کا یہ جملہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کا وجود بلا ضد ہے، بلا ند ہے، بلا حد ہے۔ بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے تھوڑی گردن ہلائی ہے۔ اللہ کا وجود بلا ضد ہے، اس کا اب یہ 3 جملوں پر ذرا غور کر لیں، پھر بات اگر ہوئی تو آگے ہوگی ورنہ دیکھیں گے۔ بلا ضد، اللہ کی کوئی ضد نہیں، اللہ کے وجود کو پہچاننے کے لیے مولا علی ہمیں کچھ نشانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ بلا ضد ہے، اس کی کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ اردو کا ضد اور ہے، عربی کا ضد اور ہے۔ میں عربی کی ضد میں بات کر رہا ہوں، آپ میرے ضد ہیں، میں آپ کا ضد ہوں۔ اردو میں آپ میری ضد نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا یہ میں آپ کا ضد ہوں نہیں۔ عربی میں ضد جو مقابل میں آ کے کھڑا ہو جائے، بلا ضد اللہ کا کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ لاؤ کوئی اور، اگر کوئی اور اللہ کے ضد میں لے کر آؤ گے تو پھر کوئی اور نبی بھی لانا پڑے گا، کوئی اور علی بھی لانا پڑے گا، پھر کوئی اور قرآن بھی لانا پڑے گا، پھر کوئی آسمان اور زمین دوبارہ نظر بنانے پڑیں گے۔ کوئی ضد ہی نہیں ہے اس کی، مولا فرما رہے ہیں بلا ضد۔ ولا حد، اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حد جو ہوتی ہے، بس یہ بات میں کر کے بات کو روک دوں گا، حد جو ہوتی ہے وہ محدود، حد یہ لفظ بہت مانوس ہے۔
حد خود دلیل ہے کہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہے. دقت چاہوں گا فلسفہ. حد یعنی اس کے بعد کچھ اور بھی ہے. جب اس کے بعد کسی اور وجود کو مان لیا جائے تو پھر ایک اللہ سے زیادہ اللہ ماننے کا تصور آ جائے گا. اگر اللہ کی حد مان لیں گے تو اس کے بعد کچھ اور ہے. وہ جو کچھ اور ہے وہ بھی تو پھر اللہ ہے. اور پھر ایک ساتھ دو اللہوں کا تصور سامنے آ جائے گا. اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر دو اللہ ہوتے, قرآن کہہ رہا ہے اگر دو اللہ ہوتے. اچھا وہاں پہ جی ان کانا فیہما آلہۃ, اگر اس کائنات میں دو اللہ ہوتے, وہ بھی اللہ کے وجود پر بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کی وحدانیت پر بات ہو رہی ہے. اگر ایک اور اللہ بھی ہوتا تو پھر اس کے بھی رسول ہوتے, مولا علی کا ہی فرمان ہے, پھر اس کے بھی پورا نظام ہوتا, پھر وہ بھی کوئی سورج نکالتا, پھر وہ بھی کوئی چاند نکالتا. تو مولا فرمانے کوئی اس کی حد نہیں ہے. حد کا نہ ہونا اس کے وحدت الوجود کے اوپر دلیل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ نہج البلاغہ پڑھنے والوں کا مجمع ہے. یہ علی جیسے موحد کامل کے مریدوں کا مجمع ہے. لہذا عقیدہ توحید اگر کہیں بیان ہو تو اس کا حق اگر ہو سکتا ہے ادا ہمارے ماحول کے مطابق تو آپ ہی کے درمیان ہونا چاہیے. وجود الہی اور صفات پروردگار کے اس بات کو کربلا کہا جاتا ہے. علامہ نقن کی روح شاد ہوگی, ان کا جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں, اربوں کھربوں دلیلیں بناتے چلے جائیے آپ. ہر جتنے انسان ہیں اتنی دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پر. کم سے کم جتنے انسان ہیں اتنی دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پہ. دلیلیں تو انگنت ہیں مگر سب سے بڑی دلیل, نقن صاحب کا جملہ, سب سے بڑی دلیل وجود الہی پر عصر عاشور حسین کا اطمینان. اطمینان قلب حسینی یہ اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. رخساروں کی سرخی بڑھ رہی تھی مولا حسین کی, لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے, مگر عزادارو امام کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کوئی ہے جسے حسین راضی کرنے آیا ہے. اور پھر آخری وقت میں کہ جب قربانیاں شہادتیں بڑھ گئیں اور خود تنہا ہو گئے تو جتنی ان کی تنہائی بڑھ رہی تھی اتنا ان کا قرب الہی بڑھ رہا تھا. اور پھر اس وقت میں خاص مناجات آپ کی زبان پہ جاری ہوئے, اللہ سے بات کر رہے ہیں, تیر لگ رہے ہیں, کوئی گزرتا ہوا نیزہ چبھ ہوتا ہے, کوئی امام حسین کو دور سے پتھر مارتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. ادھر حسین کو تیر لگتا ہے, ادھر حسین کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ. کتنی بڑی دلیل ہے وجود الہی پر, خود وجود حسین ابن علی. اور پھر مناجات پڑھ رہے ہیں, ترکت الخلق طرا لہواک, یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا اس لیے کہ مجھے تو ہی نظر آتا ہے. ترکت الخلق طرا لہواک, میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا. سب ناراض ہیں مجھ سے, سب مارنے آئے ہیں مجھے, ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے, مگر یا اللہ مجھے یہ یقین ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے. ترکت الخلق طرا لہواک واتممت العیال علیک اراک, اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں, میں اب اپنے عیال کو یتیم کر رہا ہوں. اتممت العیال, میں اب یتیم کر رہا ہوں اپنے عیال کو, اپنے علی اصغر کو یتیم کر رہا ہوں, میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں. کیوں؟ طرا لہواک اتممت العیال علیک اراک, تاکہ تیرا مجھے قرب نصیب ہو جائے. ان سب کو چھوڑ کر تیرا قرب پانا چاہتا ہوں. یہ ہے حسین ابن علی. اور حسین ابن علی کے اس عقیدہ وجود الہی کے اس بات میں
زینب کبریٰ کا بڑا مقام ہے، شریکت الحسین جو کہلائے، بڑے اہتمام کے ساتھ لائے ہیں بہن کو۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2-4 منزلیں لوں گا، بس 2-3 منزلیں لینی ہے مجھے مصائب میں۔ برابر کی بہن ہے جناب زینب۔ جب حسین بھائی کے لاشیں پر آئی تھیں تو زینب کبریٰ سے لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، تو امام سجاد سے کہنے لگیں، بیٹا میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی تو میرے اوپر دھوپ آ گئی تھی، تو اے زین العابدین مجھے تعجب ہوا کہ یہ جو دھوپ ہے اس سے میں کیسے بچوں، کیسے میں اٹھوں اور کہاں جاؤں، تو میں نے دیکھا میرا بھائی چادر لیے کھڑا ہے، میرے اوپر دھوپ سے میرا بھائی چادر کے ذریعے سایہ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ رات کے شب عاشور کے کئی مرتبہ کئی پہروں میں جناب زینب اور امام حسین کی خلوت میں گفتگو ہوئی ہے۔ صبح عاشور جب حسین اپنی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو صحرا میں تنہا 2 بہن بھائیوں کی گفتگو ہوئی ہے۔ بڑا کردار ہے جناب زینب کا۔ علی کے لیے بھی زینت اسی لیے ہیں، اور ضمن عقد جناب عبداللہ سے شادی کے موقع پہ شرط بھی یہی لگائی تھی کہ جب حسین کربلا بسانے جائے تو زینب کو عبداللہ تم روکو گے نہیں، اور ایسا ہی ہوا ہے، آئی ہیں میری بیوی۔ اور جب روانہ ہونے لگیں تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے زینب، حسین مولا کی طرف سے میں مکے میں ہوں، ایک بچہ میری جانب سے اور ایک بیٹا اپنی جانب سے، حسین کے دفاع میں مصروف رکھنا۔ 1 یا 2 بیٹیاں ہیں جناب زینب کی کہ جو مدینے میں ہیں، اور یہ 2 بیٹے اون اور محمد۔ بڑے بیٹے کا نام محمد ہے، چھوٹے بیٹے کا نام اون ہے، دونوں کربلا کے میدان میں ہیں۔ ہر کچھ دیر کے بعد عزاداروں آ کر کہتے ہیں امام حسین سے، ماموں ہمیں اجازت ہے، اور حسین یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اب جب تکرار کے ساتھ یہ بچے آئے تو ایک جملہ کہا، ماموں ہمیں ماں کہتی ہیں کہ اب خیمے میں نہ آنا۔ کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد قربانی دو گے؟ کیا قاسم کی شہادت کے بعد اپنی جانیں پیش کرو گے؟ جاؤ اپنے ماموں پہ جان قربان کرو۔ ابھی بھانجوں سے اجرکم علی اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ موسم آج ایسے ہی رہے گا اور آئندہ دنوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ ماموں اپنے بھانجوں سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو زینب بی بی پیچھے کھڑی ہیں۔ کہا بھائی کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا، اے زینب تیرے بچے بچ گئے، میرے حسین کی تم نے حفاظت نہیں کی۔ بہت روئے جناب زینب سے مل کر حسین، آواز دی عباس اون و محمد کو آمادہ کرو۔ جناب عباس نے سجایا ہے محمد اور اون کو، اون اور محمد کو۔ بچے دراز قدوں کے نہیں تھے، رکابیں کاٹ کر پیروں تک رکابوں کو پہنچایا، اور امامہ باندھا اور زرہ حمائل کی اور تلوار حمائل کی اور زرہ لگائی، اور گھوڑوں پر بٹھا کر دونوں بھانجوں کو روانہ کیا۔ کیا جوہر شجاعت ہیں جو اون و محمد دکھا رہے ہیں۔ اور روانہ کرتے وقت آخری مرتبہ دونوں بچوں کی پیشانیوں کا بوسہ جناب زینب نے دیا، اور یہ جملہ کہا جسے میر انیس نے 2 مصروں میں باندھا ہے، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہو۔ مجمع بولے نا، یہ سپاہی بولے کہ علی کے نواسے آ گئے ہیں۔ دونوں روانہ ہوئے اور کیا جنگ کے جوہر دکھائے ہیں اون و محمد نے، اسے انیس نے، دبیر نے، نسیم امروہی نے خوب بیان کیا ہے۔ لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جناب زینب سے آ کر کسی بی بی نے کہا کہ دونوں بچے نہر کے قریب چلے گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، 2-3 جملے سن لیجئے۔
جب یہ خبر میری بیوی تک پہنچی تو جو اضطراب زینب کبریٰ کا تھا، فوراً آواز دے کر کہا عباس میدان میں جا کر اون و محمد کو آواز لگاؤ اور اتنا کہہ دو کہ اگر نہر پر چلے گئے ہو تو یاد رہے ماموں پیاسے ہیں، یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، خبردار تمہاری ماں دودھ نہیں بخشے گی اگر پانی پی لیا۔ دونوں شہزادوں کو جناب عباس نے آواز لگائی کہ ماموں ہم پیاسے ہی مریں گے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں بھانجوں نے امام حسین کو آواز دی ماموں ہماری مدد کیجیے گا۔ اندازہ لگائیے ایک ماموں اور بھانجوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور وہ بھی زینب کے بچے۔ امام مولا عباس جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، دونوں شہزادوں کو لے کر آئے۔ سنیں گے عزیزارو، ہر جوان کا لاشا جب آتا تھا تو اس جوان سے متعلق بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ یہ عجیب دو لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ پوچھا بیویوں سے میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا زینب کبریٰ سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، یا اللہ تو نے میری قربانیاں قبول کر لی۔ لا کے گنجے شہیدہ میں دونوں بچوں کے لاشیں رکھے۔ عزادارو اون میں دم تھا تو فوراً امام حسین نے فرمایا زینب کو بلاؤ، اون اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے۔ جناب زینب آئیں، حضرت محمد کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت اون میں ابھی دم باقی ہے، ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی پا کر حضرت اون نے آنکھیں کھولیں، دو ہی جملے کہے، اس پہ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جو رونے آئے ہیں، جو رو رہے ہیں، ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ دو جملے حضرت اون نے کہا ہے۔ ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اے اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں تم ہم سے راضی ہو؟ اور دوسرا جملہ اون نے یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا آپ کے بچوں نے حسین پر اپنی جانیں قربان کی۔ ماتم حسین۔